السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة۔ اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمن۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ انفال کی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس وقت تمام کفار، مشرکین، مختلف قبیلے سب مل کر ایک جٹ ہو کر حضور کے بارے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے، یہ سارے لوگ دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ قریش کی ایک مجلس تھی جس میں بڑے بڑے اہم فیصلے وہ کرتے تھے اور قبیلے کے لوگ بھی اس میں جمع ہوتے۔ گویا مکے کے معاملات میں یہ بڑی اہم مجلس ہوتی تھی۔ حضور کی عداوت اور مخالفت میں سارے قبیلے اکٹھے ہو کر جمع ہو گئے اور انہوں نے اس موقع پر یہ طے کیا کہ ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف کیا کارروائی کرنا چاہیے، کون سا قدم اٹھایا جائے۔ اس مجلس میں شیطان بھی ایک بہت ہی بزرگانہ، زاہدانہ، ایک اچھی شکل و صورت میں، بڑے اچھے حلیے میں آیا۔ سب دیکھ کر بڑے متاثر بھی ہوئے کہ ہماری مجلس میں ایک بڑی بزرگ شخصیت بھی آ گئی ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی اس لیے پہنچا ہوں کہ تم سب پریشان ہو اس معاملے میں، کچھ رائے میں بھی آپ لوگوں کو دے دوں۔ گویا وہ بھی مشورے میں، گفتگو میں سب کے ساتھ شریک ہو گیا۔ قریش کے لوگوں نے اور قبیلے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دور دراز علاقے میں، ریگستانی علاقہ ہو، کہیں بھی ہو، قید کر دینا چاہیے، کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اسی قید خانے میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بڑے بڑے فلاں فلاں آدمیوں کو ایسا کام کیا ہے، ان کے ساتھ یہی کریں۔ یہ شیخ نجدی، اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، ابلیس، اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی تجویز صحیح نہیں ہے، ان کے چاہنے والے اتنے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے نکال لیں گے، یہ بیکار بات۔ تو پھر دوسری تجویز سامنے آئی کہ ان کو شہر بدر کر دینا چاہیے، مکے سے باہر ہٹا۔ تو پھر ابلیس نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ بھی تمہارا غلط، مکے سے باہر جائیں گے یہ اور ابھر جائیں گے، ان کی زبان میں وہ تاثیر ہے، ان کے اخلاق اور ان کے سارے معاملے، ہزاروں لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی طاقت بن کر پھر وہ مکے کی طرف آئیں گے، یہ بھی بیکار ہے۔ لیکن ابو جہل بھی اس مشورے میں شریک تھا، اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا
یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہیں. میں ایک بہترین صورت بتلاتا ہوں. وہ صورت یہ ہے، یہاں کے جتنے بھی قبیلے ہیں یہ سب تو حضور کی مخالفت میں ہیں. چند لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے. قبیلے کے ایک ایک آدمی کو لے لیا جائے. مثلا ایک 25 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کا ایک آدمی آ جائے تو 25 آدمی مل کر بیک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں. معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کو ختم کر دیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کا جو قبیلہ ہے قریش اور اس کی شاخ جو بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم ان تمام قبیلوں سے بدلہ لے نہیں سکیں گے. مجبور ہو کر دیت پر راضی ہو جائیں گے، خون بہا پر. اتنے قبیلوں سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی ایک بہتر صورت. یہ بات شیخ نجدی کو بہت پسند آ گئی. کہا کہ نہیں، ابو جہل کی بات بہت اہم ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے. سارے لوگوں نے بھی اس کو پسند کر لیا کہ بھئی اتنے قبیلے والوں سے وہ ایک خاندان کیا لڑ سکے گا. اگر لڑنے کے لیے آ بھی گیا کہ خون بہا چاہیے، ہم قاتل کو پکڑیں. کس قاتل کو پکڑیں گے؟ 25 قبیلے قاتل ہو جائیں گے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دیت لے لیں گے، خون بہا لے لیں گے، معاملہ رفع دفع ہو. صاحب نے یہ طے کر دیا، وقت طے کر دیے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اچانک دھاوا بول لگا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْرِجُوكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں تو اللہ نے اس سے بہتر حکمت، اس سے بہتر تدبیر، اس سے بہتر حفاظت کا انتظام آپ کے لیے کر دیا. لہذا آپ یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر لیجیے. یہ ہجرت کے احکامات تھے. اب تک ہجرت کے احکامات نہیں ملے تھے. جیسے ہی احکامات ملے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ سفر میں رہوں گا، مجھے ہم سفر بنا لیجئے، ساتھی بنا لیجئے، میں آپ کے ساتھ رہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں حضرت ابوبکر کو اہمیت بھی دیتے تھے، اور حضرت ابوبکر بھی ہر معاملے میں حضور کا ساتھ دیتے تھے. اسی لیے کہا کہ ہاں تم میرے ساتھ رہو. اور حضرت ابوبکر کا پیسہ بھی ہر جگہ لگ رہا تھا، ان کی طرف سے خدمت گزار بھی مل رہے ہیں. انہوں نے ہی سفر کے سارے انتظامات کیے. راستہ بتلانے کے لیے ایک آدمی کا بھی انتخاب کیا گیا، اور ایسے راستے کا انتخاب کیا گیا جو عام شاہراہ نہیں. مدینے کو جانے کا جو عام راستہ ہے اسے چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا راستہ جو بالکل انجان یا سنسان یا دور سے پہنچنے والا راستہ، جس پر لوگ زیادہ کبھی جاتے نہیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا، اس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا طے ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، گھر پر رہو، صبح سب لوگوں کو امانتیں دے کر تم چلے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ لیٹ گئے، چادر اوڑھ لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصف رات کے بعد جب نکلنا چاہے تو آپ نے لوگوں کی آہٹ محسوس کی کہ لوگ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیے. اچھی طرح سے احساس ہوا، اور اللہ نے تو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا. سب پوری تیار سے، کیل کاٹے، تلواریں، جو حملے کی چیزیں تھیں سب لے کر کھڑے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں یاسین سے یہاں تک کی آیتیں آپ تلاوت کیجیے. کچھ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، آپ نے ان کے چہروں پر پھینک دیا. اس کے بعد آپ دروازہ کھول کر چلے گئے. کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، حالانکہ سب بیدار تھے، ہوشیار تھے، اس طاقت میں تھے کہ صبح نیند کی حالت میں باہر سے نکلیں تو ہم فوراً حملہ کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے دروازہ کھول کر نکل کر چلے گئے. ان لوگوں کی، انسانوں کی آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں سکتی. پیکر نور اپنی اصلی حالت میں چلا گیا.
یہی تھی حقیقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی، آپ کے اندر نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، کبھی نور غالب، کبھی بشریت غالب، کبھی انسان کے جذبات غالب رہیں گے تو کبھی نور غالب رہیں گے۔ تو اس موقع پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیکر نور تھے، سب کے سامنے سے نکل کر چلے۔ تو ان آیات کی بھی بڑی اہمیت ہے ظاہری اعتبار سے، دنیوی معاملات کے اعتبار سے، کہ یہ آیتیں دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی اہم چیز تھی۔ حضور نے یہ بھی بتلا دیا اپنے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، یاسین سے لے کر یبصرون تک کوئی آدمی اس کو پڑھے اور یہ اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نکل جائے تو غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، ان آیتوں کے اندر تاثیرات ہیں، کب کس طریقے سے یہ ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکل کر کھڑے ہوئے، غار ثور پہنچے، وہاں قیام کیا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حرارت، حضور کے ساتھ عشق و محبت، آپ پر فدا کاری، ایک ایسی مثال ہے کہ پھر کبھی نہ انبیاء کی تاریخ میں مل سکی، نہ صحابہ کے اندر کوئی ایک ایسی نظیر قائم ہو سکی جو حضرت ابوبکر نے پیش کیا۔ پہاڑ پر حضور کو اپنے اوپر لے کر چڑھے، تاریکی میں سفر کرے، اس غار میں جا کر پہنچے۔ چنانچہ اس واقعے کو قرآن کریم نے بھی بنا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، اثنین کہتے ہیں دو۔ غار کا جو ذکر ہو رہا ہے قرآن میں غار ثور ہے، وہاں صرف دو ہی تھے، وہ حضرت ابوبکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر مراد ہے۔ بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، بہت خوب روح ہیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی اور کوئی دوسرا آدمی مراد لیا ہی نہیں جا سکتا، ایسا عام لفظ بھی نہیں کہ دو، ثانیس نہیں۔ تو سب نے اتفاق کیا مفسرین نے کہ اس آیت طیبہ میں یہ دوسرے آدمی کا جو ذکر ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حضرت ابوبکر۔ قرآن کریم میں حضرت ابوبکر کا ذکر اس مقام پر اس طریقے سے آیا، پھر ایک مقام پر حضرت ابوبکر کے تعلق سے کئی آیتیں ملتی ہیں، ایک دو نہیں۔ فاما من آتا واتقى، سورۃ اللیل کے اندر بھی نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مل رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ سورہ نور میں ان آیتوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت رکھ دی۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ زیور نیچے گر گیا تھا، نکل آنے میں دیر ہو گئی، قافلہ چلا گیا، یہ پیچھے رہ گئی۔ ان کے ساتھ جو اونٹ لے کر جانے والا تھا انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھ چکی ہیں، چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل پر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہیں، تو اسی موقع پر پریشان اور حیران رہے۔ حضرت عائشہ نے بڑی حکمت عملی سے یہ کام کیا کہ جس جگہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں وہیں ٹھہر گئے، آگے بڑھ کر نہیں نکلی۔ انہیں یقین تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند منزلیں طے کرنے کے بعد ضرور یاد کریں گے، پھر آدمی کو بھیجیں گے، یہ راستہ ہوگا، میں اگر یہاں سے نکل جاؤں تو بھٹک جائیں، وہ کسی راستے سے میں کسی راستے سے، اس قسم میں سوچ کر حضرت عائشہ وہیں بیٹھی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا، وہ وہاں تھے، وہ ایسے آدمی تھے جو حضور ان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیے۔ جب بھی قافلہ چلا جاتا تو ممکن ہے کوئی اہم چیزیں چھوٹ گئی ہوں، کوئی چیز رہ گئی ہو، تو یہ آخر میں سب کے سامان وغیرہ اکٹھا کر کے دوسری منزل میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے تھے۔
اس موقع پر یہ صحابی تھے، اس کو سامان وغیرہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی چیزیں سب کا جائزہ لیتے ہوئے گھومتے گھامتے اس مقام پر آ کر دیکھے تو ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے، حیران رہ گئے اور فوراً قریب جا کر دیکھے یہ کیا معاملہ، کون خاتون ہو سکتی ہے؟ قریب جا کر یا امی کون ہیں آپ؟ تو فوراً حضرت عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی انہوں نے پہچان لیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، یہ کیا غضب ہو گیا کہ اس طریقے سے الگ رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر فوراً کہا کہ چلیے میں آپ کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اونٹ سامنے لائے، بٹھا دیا، ان کو بٹھا کر اونٹ کے ساتھ خود نہیں بیٹھے، چلتے ہوئے اونٹ کو لے کر نکلے۔ یہ ادب اور احترام بھی باقی رکھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ وہاں پہنچ گئی، اسی اثنا میں منافقین بھی ساتھ ساتھ تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بات اٹھا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک جوان آدمی کے ساتھ وہاں رات بھر رہی ہے، یہاں آ رہی ہے، اس قسم کی بات، ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات گئی۔ اس طریقے کا یہ واقعہ ہوا۔ یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، تفسیر ہے سورہ نور کے اندر۔ مجھے یہاں اس وقت اتنی ہی بات عرض کرنی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستح ایک غریب صحابی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ان کے پورے گھر کا خرچ آپ سنبھالتے تھے، بہت کچھ داد و جہیز تھی۔ یہ اتنے بھولے بھالے صحابی تھے کہ منافقین کی باتیں سن کر یہ بھی کیا ایسا واقعہ ہوا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات لگ رہی ہے، کیسے ہوتا ہے یہ بھی چند لوگوں کے سامنے بات کہنا شروع کر دیے۔ بات تھی کچھ، انہوں نے یقین کے ساتھ نہیں کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ حضرت ابوبکر کے پاس لوگوں نے آ کر کہا جس آدمی کو تو آپ اتنا یہ کر رہے ہیں، لیکن وہی آدمی آپ کی بیٹی کے بارے میں بدظن ہو چکا ہے، بدگمان ہو چکا ہے، وہ ان کے منہ سے ہم نے یہ بات سنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر بھی انسان تھے، اپنی بیٹی کے تعلق سے اس قسم کی بات ہوئی تو ایک دم غصے میں آ کر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان سے تعلق ہی ختم کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں انہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، کوئی مدد بھی نہیں کروں گا، ان سے تعلق بھی نہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات یعنی پاک دامن ہونے کا بھی آیتوں میں نازل کر دیا اور یہ کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی بہتان ہے، تہمت ہے، جھوٹی بات ہے جو حضرت عائشہ پر لگائے گی۔ قرآن کے اندر آیتیں آ کر اللہ نے ان کی پاک دامنی بیان کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب کو بھی اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ چلو حضرت عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اتنا لمبا واقعہ بڑا ہوا، کئی دن گزرے، آپ نے اپنی طرف سے حضرت عائشہ کو خاموش رہے۔ شاید یہی حکمت تھی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں جو کچھ ہے کر دے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آیتیں سورہ نور میں 10 آیتیں آتی ہیں۔ ان الذین جاؤک بالافک، افک کہتے ہیں تہمت لگانا، حقیقت میں اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کھلا ہوا جھوٹ، بہتان، افتراء، تہمت، یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی، ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، عفو درگزر سے کام لے؟ یہ آیت جب آپ کے بارے میں نازل ہوئی تو فوراً یہ ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ سے کہا تو فوراً حضرت ابو نے کہا نہیں، مجھ سے یہ بڑی جذباتی طور پر مجھ سے یہ فیصلہ ہوا، یہ نادانی اور غلطی ہے، میں ان سے معافی بھی چاہوں گا، دوبارہ ان سے یہ بھی کروں گا، پھر سے میں تعلقات درست کر لوں گا، تعلقات منقطع نہیں کروں گا۔ جو ان کی مدد جس طریقے سے ہوتی تھی اسی دگنی تگنی مدد جاری کر۔ تو قرآن کریم میں حضرت ابوبکر کے حوالے سے اس قسم کی ایک دو نہیں کئی آیتیں ہیں۔ مفسرین نے ان تمام آیتوں کی نشان دی کہ یہ آیت ان کے مقرر۔ اسی طریقے سے حضرت ابو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حضرت عمر کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں کے لیے اپنی طرف سے پردے کے احکامات دے دیں تو بہت بہتر ہے۔
ان کو پردے میں رہنے میں بہتری ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ان کے خیال کے مطابق حضرت عمر نے جو مشورہ دیا، اپنی رائے پیش کی، یہ خیال ظاہر کیا، تو چند دنوں کے بعد پردے کے احکامات نازل ہوئے۔ حضرت عمر کے تعلق سے بھی ایسی کئی آیتیں ملتی ہیں، لیکن یہاں آپ کا نام وام کوئی آیتوں میں نہیں ہے، واقعے کے تحت وہ چیزیں آتی ہیں۔ قرآن میں صحابہ میں سے اگر کسی کا نام آیا ہے تو صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، کسی اور صحابی کا نام نہیں۔ البتہ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 آدمی تھے، ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارۃ ابن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کے لیے کہا، اور وہ بھی ایسا نازک وقت تھا۔ صحابہ کرام کو دین میں جو بلند ترین درجہ ملا ہے، یہ ان کی ایک کیفیت، ان کی خدمت، حضور کے ساتھ جان نثاری، اسی وجہ سے یہ درجہ بھی ملا۔ تبوک کا موقع ایسا نازک تھا، ان کے کھجوروں کی فصلیں پوری تیار ہو کر تھیں، چند دن میں اگر چھوڑ دیتے وہ نیچے گر کر پوری فصلیں ختم ہو جاتی تھی، اور غریبی تنگی کا ماحول تھا، پیسے کی تنگی تھی، اور دھوپ اتنی سخت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبوک کو نکلنا ہے، سب تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس حالت میں تمام صحابہ کرام نکلے، ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے لشکر کی تیاری کے لیے، سفر کے لیے۔ وہی موقع تھا جو حضرت ابوبکر نے سب کچھ لا کر حضور کے پاس پیش کر دیا۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کی بات تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چیزوں کو، ان کے پیسوں کو، عطیوں کو دیکھ کر حیران رہے۔ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے کچھ رکھے نہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی۔ اس موقع پر حضرت عمر نے ان سے زیادہ چیزیں رکھنے کا ان کے خیال میں تھا۔ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، پہلے حضرت عمر آئے، اس بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا مال لائے تو حضرت عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا ہم کسی قیمت میں ابوبکر کے مقابلے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ صدقہ و خیرات ہو، جان نثاری ہو، یہ حضرت ابوبکر ہی کا حق ہے۔ تو پھر حضرت عمر کو پہلے حضور نے پوچھا تم تو بہت کچھ لائے ہیں، اہل و عیال کے لیے کچھ رکھے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، ان کا خیال کرتے آدھا حصہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کا مال آیا تو حضرت عمر دیکھ کر حیران رہے، ابوبکر سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس موقع پر اتنی فراوانی تھی، تنگی تھی، سارے معاملات تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کر تبوک کی طرف چلے گئے۔ اب یہ 3 صحابی تھے، مرارۃ ابن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ۔ یہ لوگ مالدار بھی تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت لمبا سفر ہے، اطمینان سے ہم 2-4 روز کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ نکل ہی نہیں سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ گئے۔ جہاد سے واپس آنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے، جو لوگ لنگڑے عذور کر رہے تھے آ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے۔ یہ جو منافق تھے، وہ جو صادق الامین سچے تھے، پورے طریقے سے امانت دار، زبان میں ایک، دل دماغ میں تھا، ان لوگوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ یہ تینوں کامل مومن تھے، حضور کے پاس آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم منافق ہیں نہ ہم کوئی جھوٹ بات کہیں گے، ہمارے سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ ہمارے پاس تو سہولت ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں جائیں گے، اس میں الجھ کر ہم رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم نے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تمہاری غلطی، تمہاری توبہ قبول، لقد تاب اللہ علی النبی۔ چنانچہ اس موقع پر حضور نے سزا کے طور پر کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، ان کو الگ رکھا جائے، کئی دن تک پریشانی میں رہے۔ اس موقع پر یہ 3 حضرات کا ذکر قرآن میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ تینوں نے محسوس کیا کہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو چکی ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ تینوں کے نام مفسرین نے لکھا ہے، یہ 3 ثلاثہ کہتے ہیں 3، یہ قرآن میں 3 کا ذکر آیا ہے، ان کے نام نہیں بلکہ یہ چیز ہے۔
تو قرآن یہی وہ غزوہ کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، منافقین پہلے سے پھیلے ہوئے تھے۔ ابو عامر ایک شخص تھا، فاسق فاجر منافق، بلکہ وہ کافر تھا۔ وہ ایران سے، روم سے، وہاں سے نکل کر آ کر مدینے میں بسا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کیسے بھی مسلمانوں کے اندر ایک پھوٹ ہو، ان کے اندر کمزوری پیدا کیا جائے، ان کے اندر ایک فساد پیدا کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے منافقین سے رابطہ رکھا اور منافقین کو لے کر سازشیں مچائیں۔ اب کہیں کوئی سازش کرنا ہے، کوئی منصوبہ بنانا ہے تو کوئی ایک جگہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کھلے مقام پر بیٹھتے ہیں تو فوراً بات ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک حکمت عملی، مکاری، فریب کاری کہی ہے کہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، بہت سارے نمازی آ رہے ہیں، بعض بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، جن کے مکانات دور دور ہیں، بہتر ہے ہم ایک اور مسجد بنائیں گے۔ تو حضور نے اجازت دے دی، چلو اچھی بات ہے۔ تو مسجد بن گئی تو حضور سے کہا کہ آپ آئیے ایک مرتبہ امامت کیجیے تاکہ اس مسجد کو ایک شرف اور فضیلت حاصل۔ گویا افتتاح کے معنی میں تھا، مسجد کا افتتاح کر دیجیے آپ اپنے ہاتھوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے جانے کی دھن میں، فکر میں تھے۔ کہا کہ میں واپس آنے کے بعد آؤں۔ واپس ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جانے ہی والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ لا تقم فیہ ابدا۔ بہت سخت الفاظ، اے نبی آپ قدم نہ رکھیے اس مسجد میں۔ یہ مسجد محض اس لیے بنائی گئی ہے مسلمانوں میں تفریق، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں تیار کی جائیں، وہاں ہتھیارات جمائے کی جائے، منصوبے بنائے جائے، اس مقصد سے یہ بنائی گئی ہے، آپ وہاں مت جائیں۔ اور ان لوگوں کا کام یہ تھا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نماز ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں، اپنے اپنے لوگ ہیں تو مشورہ کر رہے ہیں، کوئی اچانک کوئی آدمی آ رہا ہے تو گفتگو بدل رہے ہیں۔ نفاق ہے ہی، زبان کو کچھ، دل میں کچھ، سامنے آ جائے تو ایک بات، پیچھے چلے جائیں تو ایک بات، یہ کیفیت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ وہی آنے کے بعد سب معلوم ہو گیا اور اس مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ آج بھی وہ جگہ مدینہ طیبہ میں ویرانی کی حالت میں پڑی۔ یہ تفصیلات بھی آیتوں کے اندر آ رہی۔ اور اس موقع پر ایک اور گفتگو یہاں مل رہی ہے۔ انفال ختم ہونے کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ ایک ایسی صورت ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ حضور نے نہیں لکھوایا۔ اکثر راجح قول یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورے کے وقت بسم اللہ لکھواتے، اس موقع پر آپ نے نہیں لکھا، اس لیے بعض صحابہ نے اسی طریقے سے باقی رکھا، اس لیے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک تھے، اس لیے حضور نے نہیں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے قرآن جمع کیا تو ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ لکھا۔ یہاں اس کو ایسے ہی چھوڑ جائے کہ حضور نے نہیں لکھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ جائے۔ اس کے اندر ایک بحث یہ بھی آ رہی ہے، عربوں کے اندر 4 مہینے بڑے اہم تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب۔ اس کو اربعۃ حرم کے لفظ سے قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ مہینے بڑے معزز، بڑے محترم سمجھے جاتے تھے۔ ان دنوں میں جنگ کرنا غلط سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ سال بھر لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینے آ جاتے، قریش ہو، دوسرے قبیلے ہو، جنگوں اس کو بند کر لیتے تھے۔ یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک کام ان لوگوں کے پاس دوسرا یہ تھا کہ سال کے جو 12 مہینے، اس کو قرآن نے نسی کہا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نسی کہتے ہیں مہینوں کو بڑھا دینا۔ ہندوستان میں بھی یہاں کی وید کے ان کی جو کتابوں میں جو مہینے ہیں ان کے اندر بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، ہندوؤں کے کیلنڈر کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ خود مسیحی کیلنڈر کے اندر ایام کے اندر بھی کوئی مہینہ 28 کا، کوئی مہینہ 29، کوئی 30، اس قسم کے جو آ رہے ہیں۔
آگے پیچھے یہ زمانے سے اسے چل رہا ہے۔ مسیحیوں کا کیلنڈر ہے، یہاں ہندوؤں کا کیلنڈر ہے، یہودیوں کا بھی ہے۔ اسلام کے اندر ابتدا ہی سے یہ بات چلی ہے، البتہ عربوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ کبھی سال کے 12 مہینے کے بجائے 13 مہینے کر لیتے، 14 مہینے کر لیتے، کم سرد۔ کبھی یہ 4 مہینے جس میں جنگ نہیں کرنا ہے اس کو آگے پیچھے کر لیتے کہ نہیں اشہر حرم میں یہ مہینہ اب ہے، اور اسی بنیاد پر حج کے لیے بھی وہ تبدیلی کر لیتے تھے۔ حج کے ایام میں جب اگر اشہر حرم آ رہا ہے یا اس کو آگے کر لیا، حج کبھی ذی القعدہ میں رکھا، کبھی ذی الحجہ میں، کبھی محرم میں حج کرنے لگے۔ من چاہے طریقے سے معاملات ہو رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال حج فرض ہوا، ہجرت کے 90 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ وہ حج میں تمام عورتیں، مرد، غیر مسلم سب جمع ہوتے تھے۔ بعض عورتیں برہنہ ہو کر رات کے وقت طواف کرتی تھیں، ننگے ہو کر دن میں مرد طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ کے اندر بہت ساری گندگیاں، یہ قربانیاں دینا، کعبۃ اللہ کی عمارت پر کچھ لگا دینا، یہ سارے معاملات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا کہ آپ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کریں۔ کیوں ضروری تھا کہ حج کا ایک نمونہ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے رکھ دیں تاکہ اسی کو یہ قائم کیا جائے۔ تو اس سال ہجرت کے 90 سال جب حج کا حکم ملا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس وقت قریش کے لوگوں نے ذی القعدہ میں حج رکھا تھا، اور اس موقع پر آیت نازل میں حضرت ابوبکر پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کو حج کا امام بنایا۔ آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں تمام لوگ حج ادا کریں۔ حضرت ابوبکر کو کئی ایسے موقع حضور کی طرف سے مل رہے ہیں جو اس بات کا صاف اشارہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آپ کا نائب بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، والی بن سکتا ہے تو حضرت ابوبکر۔ امامتوں کا معاملہ، نمازوں کا معاملہ بھی ویسا ہے۔ حج کی اتنی بڑی عبادت، اسے بھی حضرت ابوبکر ہی کو امام بنا کر بھیجا، چنانچہ آپ وہاں جا کر یہ کہ حضرت علی کو بھی بھیجا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور حرم میں شہ کر سورہ توبہ کی تلاوت کی اور یہ احکامات بتلا دیے، اگلے سال سے کوئی کافر حج بیت اللہ کے لیے نہ آئے، وہ پابندی ڈالا۔ اس کے علاوہ حدود حرم بھی طے کر دیے گئے، یہ حدود کے اندر، یہ دائرے کے اندر کوئی غیر مسلم نہ آئے۔ آج بھی الحمدللہ وہ چیز باقی ہے۔ یہ اور بات ہے، حدود حرم وقت کے ساتھ کچھ توسیع ہو گئی، آج بھی الحمدللہ ان مقامات پر کوئی غیر قوم، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کبھی کوئی آدمی کسی شکل میں بدل کر چلا گیا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر داخلے کی جو پابندی ہے آج بھی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10ویں سال حج بیت اللہ کے لیے گئے تو خود بخود ان عربوں کے رواج کے مطابق جو مہینوں کو آگے کرتے تھے، نسی کا مہینہ یا ہندوستان میں لون کا مہینہ کہتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی تھا۔ اس طریقے سے حج ذی الحجہ کے مہینے میں آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیے زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ وہاں سے طے ہو گیا کہ اسلام میں 12 مہینے ہیں، یہ ازل ہی سے ہیں، اللہ کے طے کیے ہوئے ہیں، اور ایام کا معاملہ جو تفسیری حدیثوں سے، روایتوں کے اعتبار سے دنوں کے نام اور اس کی علت، وہ ساری باتیں اس کے اندر آئی۔ کس مہینے کو یہ نام کیوں دیا گیا، یہ دن کا نام کیوں طے پایا گیا، اس کی بڑی تفصیلات مفسرین نے بیان فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ان صورتوں کے اندر چل رہی ہیں۔ انہی آیات کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وقت، ماحول، زمانہ، سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی طاقتوں کو بڑھاتے رہو تاکہ تم دشمنوں کے سامنے کمزور نہ رہو۔ طاقت کا معنی کیا ہے؟ جس زمانے میں جو طاقت اہم ہے اس طاقت کو اپنا لو، اس کے ذریعے سے تمہارے کو خواب۔ پھر اور ایک بات یہ ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری تم نہ کرو. اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو کمزور ہو جائے. 2-4 روز پہلے میں نے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعاؤں کے تعلق سے ذکر کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھیں کہ آسمان کا عذاب ایسا نہ ہو، پتھر برسنا، آگ برسنا، پوری قوم ختم ہونا. ہے اللہ میری امت کے اوپر ایسے عذابات. وہ دعا قبول ہو گئی. پھر آپ نے کہا کہ زمین کے زلزلے آ جانا، زمین دھس جانا، ہزاروں لاکھوں لوگ انسان اس میں ختم ہونا، میری امت کے لیے ایسے عذابات نہ دے. تو وہ بھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری دعا یہ بھی مانگی تھی، اے اللہ یہ متحد رہیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا فتنہ یا فساد یا ٹکراؤ کی بات نہ ہو. تو حضرت جبرائیل نے اس موقع پر بشارت نہیں سنائی کہ اللہ نے آپ کی یہ دعا سن لی ہے، خاموش رہ گئے. تو اس لیے حضور کو بھی یہ علم ہو گیا کہ اس امت کے اندر ہمیشہ یہ ٹکراؤ، خون ریزی، قتل و غارت گری ایک دوسرے کا جاری رہے. یہی دکھ تھا جس کو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں، میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگ جاؤ، تمہارے درمیان تلواریں نہ چلاؤ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جاؤ، یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ کئی پہلو سے سمجھایا کہ مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے. خون ہو، اس کی عزت ہو، اس کی آبرو ہو، اس کا مال ہو، یہ سب تمہارا حرام علیکم کہ وہ بڑے اچھے انداز سے آج کیا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے، سب بتلاتے. اس موقع پر کہا آگاہ ہو جاؤ، جیسے آج ایک مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، قیامت تک ایسے تھی. اس کی عزت کا معاملہ، اس کے مال کا معاملہ، اس کی جان کا معاملہ، یہ سب کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہی موضوعات پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ کل دوسرے سورہ توبہ کے بعد جو صورتیں آ رہی ہیں اس کی طرف رخ کروں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس رات جو مغفرت کی رات ہے، دوسرا عشرہ ہے، اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عام طور پر بندوں پر ہوتی رہتی ہے. کب اللہ تبارک و تعالیٰ کن بندوں کی کن کی مغفرت فرمائے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارکہ کی برکت سے تو خود اپنی شان کریمی سے ہم سب کے گناہوں کی معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما دے، آئندہ گناہوں سے احتیاط کرنے کی قوت عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ اور رغبت عطا فرما. جو کچھ کے ٹوٹے پھوٹے اعمال، عبادتیں، نیکیاں ماہ رمضان میں ہو رہی تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، بہتر اور اچھا اجر عطا فرما دے. کسی وجہ سے لوگ روزے چھوڑ دیں، امراض ہو، غفلت ہو یا کسی اور سے، اے اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دے. ہر کسی کو روزوں کی توفیق عطا فرما. جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کے روزوں کو ضائع نہ ہونے دے، اجر و ثواب بہتر طریقے سے عطا فرما. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، رشتہ دار، بھائی بہن، حاضرین کے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی آج کی رات مغفرت فرما دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان کر دے. 1-2 روز میں 17ویں تاریخ کو یوم بدر ہے، اصحاب بدر کا معاملہ ہے. اس روز فرشتے زمین پر آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام تھا. جبرائیل پہنچے تھے، میکائیل پہنچے تھے، 1000 فرشتے پہنچے تھے. بڑا مبارک دن ہے جو اس وقت حضرات صحابہ کو ملا تھا. کیا عجب ہے کہ وہ رحمتیں اور برکتیں ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی 17ویں تاریخ کو بزرگوں کے صدقے میں امت مسلمہ کو جاری و ساری فرما دے. تو اللہ اصحاب بدر کی نیکیوں کے برکت سے بھی اس دن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آسان کر دے زندگیوں کے سارے معاملات کو. اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد